جی بالکل 5 اگست 2019 کو جو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ پورے پاکستان میں جو دنیا بھر میں کشمیری اور پاکستانی آج یوم استحصال کے طور پر اس دن کو منا رہے ہیں۔ 6 سال ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام صاحب۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج ایک جانب یوم استحصال منایا جا رہا ہے اور دوسری جانب ایک جماعت کی جانب سے احتجاج کی بھی کال دی گئی ہے۔ کیا کہیں گے سر اس حوالے سے کہ ایک جانب تو یوم استحصال کشمیر بھی بنایا جا رہا ہے، جو ایک جماعت کی اس وقت حکومت تھی انہی کی جانب سے آج وہ احتجاجی تحریک کا بھی اعلان کیا گیا، کیا کہیں گے اس بات؟ میں حیران ہوں کہ وہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں اور پاکستانی کہتے ہیں، تو ان کو اگر خواہ کوئی اعلان کرنا تھا تو دوسرا ڈیٹ بھی دے سکتے تھے۔ ان کو تو ہم سے بھی زیادہ یاد ہے، کیونکہ ان کے دور میں سب کچھ ہوا ہے۔ جب عمران خان پرائم منسٹر تھا تو 5 اگست 2019 آئے اور انڈیا نے اتنے 70 سال بعد یہ جرت کی کہ وہی اس کی اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر دیا۔ ان کی ہر وقت خواہش تھی مگر پہلے ان کو جرت نہیں ہوئی۔ تو آج اس کی بینگ پاکستانی، یہ ہمارا کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، میں جس پارٹی سے ہوں دوسرا جس پارٹی سے، یہ پورے پاکستانیوں کی آواز ہے۔ اور کیوں نہ ہوگا کہ وہی لوگ جو اتنے مظالم 77 ایئر سے یہ آ رہا ہے، جیلوں میں ان کی شہادتیں ہوئی اور باہر بھی ہوئے، اور پھر بھی وہ پاکستانیت کی بات کرتے، پاکستان کا آواز بلند کر رہے ہیں آج تک، تو کیوں ہم ان کے ساتھ نہ ہوں؟ تو اسی طرح ہمیں یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس دن کا انتخاب کرنا واقعی بالکل نامناسب ہے۔ ہر ایک کی اپنے ایک سوچ فکر ہے، مگر میں کہتا ہوں پوری قوم پاکستان کی کشمیریوں کے مقبوضہ جموں کشمیر جو ہمارے بہن بھائی ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے جب تک ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، تو ہم ان کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ یہ بتائیے کہ کیونکہ پچھلے سال 5 سال کمپلیٹ ہوئے تھے اور اس سال کیونکہ ایک جنگ بھی ہوئی بھارت کے ساتھ، جو دشمن ہمارا ازلی دشمن ہے اس کے ساتھ مقابلہ بھی ہوا، تو اس سال کیا منفرد چیز ہوگی جو پہلے تو یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کچھ ہے ہی نہیں، اور ہمیں وہ کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر تو آپ کے ان کے وزراء کے ڈیفنس اور فارن اور سب کے بیانات سنیں کہ وہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ ابھی تو ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو ان کو یہ میسج مل گیا، ان کو تو یہ خیال ہے کہ پاکستان تو ہمارا 2-3 گھنٹے کی جنگ ہے اور سارا فتح کریں گے، اڑا دیں گے، کچھ ہوگا، اور اس کو ابھی یہ ثابت ہو گیا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو بھی ابھی اس طرح میسج گیا کہ اس طرح بات نہیں ہے۔ پاکستان اور پاکستان کی افواج صلاحیت رکھتے ہیں جواب دینے کی، اور اسی طرح نوبت آتی ہے تو آخری حد تک بھی جا سکتے ہیں جس میں ہم لوزر ہوں گے اور وہ گین کرے گا۔ تو اسی طرح ان کی بھی وہ مائنڈ چینج ہوئی، اور ہمارا جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں ان کو بھی ایک کریج اور حوصلہ ملا، سب کو ملا۔ جو ہمارے دوست ہیں ان کو اچھا حوصلہ ملا، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ مایوس ہو گئے اس معرکے کے بعد۔ 5 اگست سے ایک دن قبل آپ نے وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ گلگت بلتستان بھی گئے، اسی طرح آپ نے آزاد کشمیر کے بھی مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ جو سیلاب سے متاثرین لوگ ہیں ان کو وہ بھی پیغام یہ 5 اگست کے حوالے سے ہی تھا کہ کشمیریوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ان کی آزادی تک ہم ان کے ساتھ دیں گے؟ نہیں، وہ تو ہم نے آج بھی وہی بات کی، وہی بھی کی کہ کل 5 اگست ہے اور ہم یہ سب کو منانا چاہیے۔ وہ تو ہمارا وقت کریں گے، کل پھر بھی کریں گے، کل دینے، اور پارلیمنٹ میں ریزولوشن بھی لائیں گے، اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پر ڈیبیٹ بھی کرے، ہر ایک پارٹی اپنا رائے بھی دے دے، پوائنٹ آف ویو بھی دے، اور پھر انانیمسلی وہ ریزولوشن پاس بھی ہو۔ آخری سوال سنگل کمنٹ کہ آزاد کشمیر میں بھی گزشتہ روز ایک سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس کیس میں اور کس حوالے سے گرفتار؟ تو مجھے اس کی کوئی معلومات نہیں ہے، وہ تو جس نے گرفتار کیا ہے کسی ایجنسی نے، جس نے، تو ان کو وہی شو کیا ہوگا کہ اس کی کیا جرم اور کون سی بات ہے، کیا چیز ہے۔ تو میں اس کے بارے کوئی اس طرح رائے نہیں دے سکتا کہ مجھے اس کا کوئی اس طرح ڈیٹیل سے علم نہیں ہے۔ تو کوئی چیز ہوگی ضرور ہوگی اور ان کو دکھایا بھی ہوگا۔ جی شکریہ۔ یہ تھے وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام صاحب۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو ازلی دشمن کو شاندار جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا گا، اور اس کے بعد کشمیریوں کو بھی جو ہے وہ حوصلہ ان کا بھی بڑا ہے۔ جی